بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد سے رکنے والوں کے اس شبے کا ازالہ کر دیا کہ شاید جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچ سکتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ موت ایک دن آ کر رہے گی، خواہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں موت آئے گی۔ جب یہ بات ہے تو تمہارا جہاد سے منہ پھیرنا بیکار ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا یہ عورت جن ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ یہ ایک لڑکی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد رکھیے، یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخر ایک مکڑی اسے مارے گی۔ ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہے تو بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانکے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی۔ اور اس ملازم نے بھاگ کر جنگل کی راہ لی اور کافی عرصے تک مال و دولت اکٹھا کرتا رہا اور پھر شادی کرنے کے لیے واپس شہر آیا، اور یہاں اس کو ایک بڑھیا ملی اور اس سے ذکر کیا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوبصورت اس شہر میں کوئی اور نہ ہو۔ اس عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، آپ اسی سے شادی کر لیں۔ آخر کار کوشش کی اور اس سے شادی کر لی تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر وہ بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی عورت ہے تو تیرے متعلق 2 باتیں بتلاتا ہوں، ایک تو یہ کہ تو 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں۔ مرد نے کہا تعداد 100 ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو مکڑی سے مرے گی۔ مرد نے اس کے لیے ایک عالیشان محل تیار کرایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا۔ ایک دن اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت بولی، مکڑی یہی ہے جس سے تو مجھے ڈراتا ہے؟ مرد نے کہا ہاں۔ اس پر وہ فوراً اٹھی اور کہا اس کو تو میں فوراً مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا۔ مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کی زہر کی چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئی جو اس کی موت کا پیغام بن گئی۔ یہ عورت صاف ستھرا شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے سے ہلاک ہوئی۔ اس کے بالمقابل کتنے ایسے لوگ ہیں کہ عمر بھر جنگوں اور معارکوں میں گزار دی، وہاں موت نہ آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سپاہی اور جرنیل مشہور ہیں اور سیف اللہ ان کا لقب ہے، پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے اور ہزاروں کافروں کو تہہ تیغ کیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف خطر کو دور کیا، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جنگ میں ہو۔ لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہوئی
اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب وہ چاہے تو آرام کے ساتھ ایک بستر پر ایک مکڑی کے ذریعے مار دے، اور بچانا چاہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بھی بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔